الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، سننے چاہنے والوں کو، میرے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر آج کل جو طلاق کی شرح چل رہی ہے، طلاق کے اوپر جو مسائل ہیں ان سے آگاہی کی جائے۔ کیوں نہ جتنا علم مجھے ہے اس علم کے مطابق تمام دوستوں کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، طلاق کی وجوہات کیا ہیں، طلاق دینے کا مقصد کیا ہے، کیا شرع ہے، کیوں دی جاتی ہے، آخر کیوں یہ بڑھ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ تو انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، اسلامی بنیاد طور پر نظم و ضبط، اتفاق، اتحاد، وحدت و یکجہتی اور محبت و معدت کا علمبردار ہے، اور افتراق اور انتشار، بد نظمی، تفریق اور ترک تعلق کو سخت قابل مذمت سمجھتا ہے، کیونکہ اسلام میں ترک تعلق کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نظم و ضبط اور باہمی اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی اسلام نے یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر 3 آدمی بھی مل کر سفر کر رہے ہوں تو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے میں سے، مقصد ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے، اسلام یہاں تک بتاتا ہے کہ 3 آدمی اگر سفر کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے ان میں سے ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لیا جائے، کیونکہ یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، نہ میرے ہیں نہ آپ کے ہیں۔ صلہ رحمی اور قرابت داری کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحم جنت میں داخل نہ ہوگا، بالکل نہ ہوگا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ بخاری مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد مبارک ہے، رحم اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ معلق ہے اور کہتا ہے جو مجھے ملائے اللہ سے، اللہ اسے ملائے گا، جو مجھے کاٹے گا اللہ اس سے کاٹے گا۔ اللہ اکبر! کتنی افسوس والی بات ہے، کتنی خوف خدا والی بات ہے کہ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جو ایک کسی کو اس سے قطع تعلق کرے گا، کاٹے گا، سمجھو اس نے اللہ سے اس کو کاٹا، اور جو کسی کو خود سے جوڑے گا، کسی اور سے جوڑے گا تو سمجھو اس نے اللہ سے جوڑا۔ تو بخاری مسلم شریف کے الفاظ ہیں، عام مسلمانوں کو یہاں تک مل جل کر اور محبت و معدت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، کسی مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ ترک تعلق جائز نہیں ہے۔ اگر 3 دن سے زیادہ ترک تعلق رکھتا ہے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر اس سننے قابل غور بات ہے، اگر اس حالت میں وہ مر جاتا ہے، اس کو اگر موت ہو جاتی ہے تو سمجھو اس کے ذمہ قتل کے برابر گناہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں۔ اجتماعی سطح پر نظام حکومت میں بغاوت، سرکشی اور انتشار کو روکنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی تمہارے اوپر ناک کٹا اور کان کٹا حاکم بنا دیا جائے جو کہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق حکم دے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ عام طور پر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ کوئی اچھا حکمران آ جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کرتا ہے تو اس کی بھی آج کل بات نہیں سنتے، تو اس کے بارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہارے اوپر عیب دار شخص، کسی بھی قسم کا شخص ہے، تو وہ تمہارے اوپر اگر مسلط کر جاتا ہے، تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا کہتا ہے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے حق میں بری چیز دیکھے تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بغاوت کر کے مسلمانوں کی جماعت سے بیشت بھر بھی الگ ہوا، گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بخاری مسلم۔ ان تمام احکامات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام نظم و ضبط، اتحاد و اتفاق اور وحدت و یکجہتی کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ تو عام معاشرے کے افراد کو آپس میں جوڑنے، ملانے اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دینے کے احکام ہیں۔ مرد عورت کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو اسلام کا تصور یہ ہے، یعنی کہ یہ تعلق یعنی نکاح زندگی بھر کی رفاقت نبھانے اور
ایک دوسرے کے ساتھ وفا کا تعلق ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر فریقین کے دلوں میں محبت اور مودت کے جذبات پیدا فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی قربت سے سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ازدواجی تعلق کی اس چھوٹی سی اکائی کے اندر نظم و ضبط، اتحاد اور یکجہتی کو اس قدر اہمیت دیتا ہے، اس کا اندازہ ان حقوق سے لگایا جا سکتا ہے جو اسلام دونوں کے لیے متعین کرتا ہے۔ شوہر کے حقوق کو مقرر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا مقام دیا گیا ہے اسلام میں شوہر کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا، عورت کو، کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد مبارک ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب شوہر بیوی کو اپنے بستر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ مسلم۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، شوہر بیوی کے لیے جنت یا جہنم کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ اکبر۔ مرد کی اتنی شان دی گئی ہے، خمد کی اتنی شان بیان کی گئی ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے لیے جنت اور جہنم کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوچے کہ وہ کیسے وہ جنت اور جہنم کی حیثیت رکھتا ہے۔ احمد۔ اس کے ساتھ ہی عورت کے حقوق متعین کرتے ہوئے شوہر کو یہ حکم دیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہی بیوی کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی بیوی کو پہناؤ، اور اپنی بیوی سے بدگمانی نہ کرو۔ اپنی بیوی سے بدگمانی نہ کرو۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بیوی کو گالی نہ دو۔ ابن ماجہ۔ بیوی سے نفرت نہ کرو، اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہے تو بعض دوسری پسندیدہ بھی ہوں گی۔ ہاں، یہ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کی بیوی میں، میری بیوی میں، کسی میں بھی کوئی ایسی ایک خامی ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، اس کی ہمیشہ خامیاں نہیں دیکھنی، ان کی اچھائیاں بھی دیکھو، اس میں اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا، خالی خامیاں تو نہیں ہوتی نا۔ تو بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارو، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ بیویاں تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، ان کے حق میں بھلائی کی بات کرو۔ ترمذی شریف۔ نیز فرمایا، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ ترمذی شریف میں بیان فرمایا گیا ہے، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ صلہ رحمی اور بہتر تعلقات رکھتا ہے، خوش اسلوبی سے پیش آتا ہے۔ غور فرمائیے، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا کوئی بھی مرد یا عورت اپنی ازدواجی زندگی میں مذکورہ ارشادات کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ان کو نظر انداز کر کے اسلام کے دیے ہوئے علی نظام کو بلا وجہ درہم برہم کرنے کا تصور کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتا، اگر جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے۔ تاہم انسان مزاج اور عادات و اطوار بھی اختلاف کے باعث نشیب و فراز انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں، کیونکہ انسانی زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں دے دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تعلق کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مار پیٹ کرنا۔ یہ سب کہنے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں یہی ٹرینڈ چل رہا ہے، یہی کچھ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جو فلمیں، ڈرامے کریٹ کیے جا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، گھروں گھروں میں کیبلیں لگی ہوئی ہیں، تو اس سے یہی تاثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ تاہم انسانی مزاج اور عادات و اطوار میں اختلاف کے باعث نشیب و فراز انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں، بلکہ زندگی کے باقی معاملات کے مقابلے میں ازدواجی زندگی پر مصائب، آلام اور ابتلا ومحن نسبتاً کچھ زیادہ ہی مہربان نظر آتے ہیں۔ ابلیس کے چیلے چاٹنے ہر جگہ اور ہر وقت لوگوں کی ازدواجی زندگی درہم برہم کرنے کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ابلیس کا تخت پانی پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابلیس کا تخت پانی پر ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا میں اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ عزیز وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بڑا فتنہ برپا کرتا ہو، سب سے زیادہ شر پسند ہو، فتنے بازی کرتا ہو۔ واپس آ کر ایک کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کا کارنامہ سر انجام دیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے میں فلاں فلاں مرد اور عورت کے پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان علیحدگی کروا کے چھوڑی۔ ابلیس اسے اپنے پاس تخت پر بٹھاتا ہے، کہتا ہے تو نے خوب کام کیا۔ مسلم۔ ان ابلیسی کارروائیوں کے نتیجے میں بعض اوقات فتنے یوں سر اٹھاتے ہیں کہ نہ جانے ماندن نہ پائے رفتن۔
کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. انسان کی ساری ذہانت اور فطانت دری کی دری رہ جاتی ہے اور کچھ سمجھا ہی نہیں دیتا کہ انسان کیا کرے کیا نہ کرے. پیار اور محبت کے نازک آبگینے میں بال آ جاتا ہے، جذبات مجروح ہونے لگتے ہیں، خلوص اور اعتماد کا رشتہ مزحمل ہونے لگتا ہے. کیونکہ ہمیں سوچنا چاہیے عہد وفا بے وفائیوں میں اور خوش فہمیاں غلط فہمیوں میں بدلنے لگتی ہیں. ایسے حالات میں بھی اسلام حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے خاندان کا اتحاد اور یکجہتی کسی نہ کسی طرح برقرار رہے. چنانچہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی مرد کی بیوی نشوز یعنی بے رخی، سرکشی یا نافرمانی کا طرز عمل اختیار کرے تو مرد کو فوراً طلاق کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے مرحلے میں بیوی کو پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے. اگر اس میں ناکامی ہو تو دوسرے مرحلے میں تنبیہی کے لیے گھر کے اندر اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے. آسان سا، بالکل آسان سی سچویشن ہے. سب سے پہلے اگر وہ تمہاری بیوی کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، تمہارے ساتھ نہیں صحیح چل رہی، اس کو پیار سے سمجھاؤ، طریقے سے سمجھاؤ. نہیں سمجھ رہی، اس کا بستر الگ کر دو. جب بستر آپ الگ کر دو گے نا، اگر اس مرحلے میں بھی عورت اپنا طرز عمل نہیں بدلے تو تیسرے مرحلے میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہلکی مارنے کی اجازت بھی دی گئی ہے. اتنا بھی نہ ہو کہ سر پہ چڑھا دو. جب نہ مانے، بالکل پانی سر سے اوپر چلا جائے تو اسے ہلکی، زیادہ نہیں، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے، اگر اسے سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. تو ہلکی مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو اس کے علاوہ مرد کی طرف سے تب بھی حکم یہ ہے کہ عورت کو فوراً خلا کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر اور تحمل اور حکمت و دانائی کے ساتھ شوہر کی بے رخی اور سرکشی کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر حتی الامکان اس اسباب کی تلافی کر کے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرے. اپنے گھر کی سلامتی خاطر عورت کو اگر اپنے حقوق میں کچھ بھی کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرے. میاں بیوی میں باہمی اختلافات ختم کرنے کی ساری تدبیریں کر گزریں اور پھر بھی دونوں کے درمیان وفا کا رشتہ بحال نہ ہو سکے تب بھی طلاق دینے سے پہلے ایک اور راستہ بتایا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ شوہر کے خاندان ایک سمجھدار، نیک اور منصف مزاج آدمی کو انتخاب کیا جائے. اسی طرح بیوی کے خاندان میں سے بھی ایک سمجھدار آدمی، نیک اور منصف آدمی چنا جائے. وہ دونوں ساتھ جوڑ کر بیٹھیں اور فریقین کے درمیان اصلاح کے لیے اپنی سی کوشش کر دیکھیں. اگر یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہو تو پھر اسلام اس تنبیہ کے ساتھ فریقین کو ایک دوسرے سے الگ ہونے کی اجازت دیتا ہے کہ بلا وجہ طلاق دینے والا مرد بہت بڑا گناہ، اعظم الذنوب کا مرتکب ہوتا ہے. حاکم اور بلا وجہ طلاق لینے والی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے. سوچ لو، خاص طور عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ بلا وجہ ترک تعلق کرنے والی اور طلاق لینے والی عورت پر جنت کی خوشبو تک بھی حرام ہے. یہ ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، آپ کے اور میرے نہیں ہیں. تو اس تنبیہ کے باوجود اگر فریقین ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر ہی لیں تو پھر شریعت نے الگ ہونے کا طریقہ ایسا حکیمانہ وضع کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. کسی مذہب میں ایسی مثال نہیں ملتی. الگ ہونے کا طریقہ بذات خود فریقین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے اور ملانے کی آخری کوشش نظر آتی ہے. طلاق کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ دوران حیض عورت کو طلاق نہ دی جائے، یعنی کہ پریگنیسی جو کہ مینسنس کے پیریڈ ہوتے ہیں ان کے دوران طلاق نہیں دینی چاہیے. تو اس کے علاوہ بلکہ حالات طہر میں دی جائے. حیض ایک بیماری کی کیفیت ہے جس میں قدرتی طور پر مرد اور عورت میں کچھ دوری پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ حالت طہر میں قدرتی طور پر مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. اسلام تمام قدرتی عوامل کو طلاق دینے کے حق میں نہیں بلکہ 3 ماہ کی طویل مدت کر کے شوہر کو اس بات کا پورا موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اگر اس نے عجلت میں یا غصہ میں یا کسی عارضی واقعہ سے متاثر ہو کر بیوی کو طلاق دیا تو ان 3 مہینوں میں اپنی غلطی کی تلافی کر کے کسی بھی وقت رجوع کر سکتا ہے. ثالثاً دوران عدت بیوی کو اپنے کے ساتھ گھر میں رکھنے اور اس سے حسب نان و نفقہ ادا کرنے کی پابندی لگا دی گئی تاکہ اگر فریقین میں صلح کی کچھ بھی گنجائش ہو تو فریقین کے لیے علیحدگی کی بجائے صلح کا راستہ ہموار کیا جائے. یہ سارے احکام اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اسلام آخری حد تک خاندانی نظام کو تحفظ مہیا کرتا ہے اور تفریق یا علیحدگی کی اجازت صرف اس
صورت میں دیتا ہے جب فریقین کا حدود اللہ پر قائم رہنا باقی ناممکن ہو گیا ہے۔ تو دوستو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، بہت ہی لوگ بالکل سوچتے نہیں ہیں۔ یہ سوچنے کی باتیں اگر شروع میں یہ کام کیے جائیں، جب حالات خراب ہونے لگیں تو انسان طلاق کے جیسے بڑے عظیم گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کا اگلا جو پارٹ 2 ہے، اگلا حصہ ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نشر کریں گے اور آپ لوگوں تک تمام آگاہی پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو اچھی سے اچھی معلومات فراہم کریں، اسلامی دینی معلومات فراہم کریں۔ تو ابھی آپ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔